امیر آیا غریب آیا، طاقتور آیا کمزور آیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسائی نصیب ہوئی، آپ نے اسے اپنے حضور سر بسجود نہیں کیا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، صف میں کھڑا کیا، سکھایا کہ کیسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں۔ حق کو حق بیان کیا جائے تو رہتی ذات اللہ کی ہے، میں نے پہلے کہا۔ جب ذات اپنی لانی ہو تو پھر حق میں ملاوٹ کرنی پڑے گی، جب ملاوٹ کی جائے گی تو پھر کوئی اپنی ذات کو بیچ میں لا سکے گا۔ جب آپ کسی جگہ ایک اینٹ چنائی کی غلط رکھتے ہیں تو اس کے آگے جتنی چنائی آتی ہے وہ ساری ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اینٹ بنیاد سے سیدھی رکھتے ہیں تو سیدھی جا رہی ہے، دیوار کو جس جگہ کو آپ نے اس کا پتھر غلط رکھ دیا وہاں سے اگلی تعمیر ساری جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو جب انہوں نے اپنی خواہشات کو داخل کیا کہ اپنی مرضی پر عمل ہو، جو اللہ کا حکم ہے اسے انہوں نے بعید کیا، تو پھر اسی طلب میں بڑھتے 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 احکام سے شروع ہوئے، پھر شرک میں جا کر داخل۔ کڑوی چیز کھائے نا تو منہ میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کھانے سے منہ میں مٹھاس آتی ہے، کڑوا کھانے سے کڑواہٹ ہی ہوتی ہے۔ تو اعمال کی کڑواہٹ جو ہے وہ پھر اس طرف غلطیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بڑا واضح فرمایا استغفار کا، حدیث شریف میں ملتا ہے۔ تو دانستہ نادانستہ جانے کیا کتنے تجاوز ہم کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم کے حضور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کم از کم ایک تسبیح روز استغفار کی کیا کریں۔ تو آپ بار دیکھیں تو صحیح، 5 روپے نظر نہیں آتے، حالانکہ سکہ ہے ہمارے ملک کا 5 روپے، 5 روپے اب دیکھنے میں ہمیں اپنے بازار میں نظر نہیں آتے، اتنا بے وقت ہو گیا ہے 5 روپے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس بے وقت جو کرنسی ہے یا روپیہ ہے 5 روپے، اس کا بھی کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ تو کیا یہ مسلمان کا شیوا ہے؟ کیا قرآن کریم اس کی یہ تربیت فرما رہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ تو یہ بات جب خواہشات کے پیچھے بندہ چلتا ہے تو رکتی نہیں، بات بازاروں سے گھروں میں آ گئی ہے، گھروں سے اتنے نازک رشتوں تک آ گئی ہے کہ باپ بیٹے، بہن بھائی، ماں بہن بیوی، آپ غور فرمائیں جو بول رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون اس میں آمیزش کر رہا ہے۔ کیوں ہے؟ ہم خواہشات کے پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے ہو۔ پھر ہم ممنون مخلوق کو کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ راضی نہیں ہوتے، جو مرضی کر، کیونکہ معاشرے میں دیکھا ہے لوگوں کے سوال بھلے دعا کر رہے ہوں، انداز اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ پر بھی اعتراض ہو، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کی رضا کو دیکھ کر عمل کرو۔ تو جب حکم اللہ کا ہے تو پھر کام اللہ کے لیے کرو، پھر توقع اس سے رکھو، مخلوق سے ہمیں توقع کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حل ہے ہمارے مسائل کا۔ کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے مقابل آ کر بات یا عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے دیکھنے کی کسی نے کیا کیا وہ جانے، اس کا اللہ جانے، میں نے وہ کرنا ہے جو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حرام کھایا جائے نا، آنکھیں دیکھتی ہیں پر بندہ اندھا ہوتا ہے۔ حرام کھایا جائے نا تو دل دھڑک رہے ہوتے ہیں لیکن قلوب مردہ ہوتے ہیں۔ حرام کھایا جائے نا جی، کان سنتے ہیں لیکن قرآن فرماتے ہیں ان پر ثقل ہے، ان پر پردہ ہے، حق و باطل کی سمجھ نہیں رہتی۔ اور یہ جو کامیابیاں ہماری لباسوں میں، ہماری سواریوں میں، یہ جو ہماری رہائشوں میں، ہماری نام اور اپنام کی مشہوریوں میں ہم نے پنہا کر لی ہیں، یہ سب فانی جہان ہے، نہ کوئی رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا، اور نہ کوئی رہا اور نہ کوئی رہے گا تو ہم رہیں گے۔ تو یہ وہ اصول ہے جو اس فانی جہان کا جو آیا ہے اس نے جانا ہے، کل من علیہا فان۔